السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرے کے اندر جن ذمہ داریوں کا پابند فرمایا ہے ان کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں سے جاری ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں کہ وہ اللہ اور اس کے حکم کے مطابق وہ زندگی ہو جائے۔ ہر انسان جس کی سوچ پاکیزہ ہو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، میں کیسے زندگی گزاروں، میرے بیوی بچے کیسے زندگی گزاریں جس سے ہم ایک اچھا انسان بن جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر سلیم الفطرت شخص کا چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، کسی معاشرے میں رہتا ہو، اس کے اندر ایک آرزو ہے۔ اس آرزو کو کیسے پورا کیا جائے؟ بہت آسان سی بات کہ جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ان کو پورا کیجیے۔ بہت آسان سی بات، بہت آسان جواب۔ جو اللہ نے انسان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، انسان ان ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور ایک عجیب بات عرض کروں گا کہ جن ذمہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے امتی کو، عام انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، آخری نبی، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا ایمان ہے اس بات۔ ہر اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرمایا۔ یہ امتی غفلت میں نہ رہے۔ ہر اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرمایا۔ وہ ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ عام امتی کے لیے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے؟ کہاں گنجائش رہ جاتی؟ اور بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا، وہ مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہی ذمہ داریاں ایک مسلمان کی بن گئی، ہر مسلمان کی، قیامت تک کے لیے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقصد بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا۔ وہ 4 مقصد، 4 ذمہ داریاں ہیں۔ آج کی نشست میں اس میں سے ایک ذمہ داری کا تذکرہ مقصود ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تلاوت کیجئے، اتنی اللہ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں اللہ نے اس انسان پر، لیکن کسی ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا سوائے اس ایک جگہ۔
پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ یہ والی ہے جہاں اللہ نے ایک نعمت دے کر احسان جتایا ہے کہ اللہ نے ان ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ 4 مقصد اللہ تعالیٰ نے بتائے. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سکھائیں، تلاوت کریں. یتلو علیہم آیاتی، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے. نمبر 4، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. ان 4 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ چاروں مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بتائے، خود اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات بندوں کے سامنے تلاوت کرے. پہلا مقصد تلاوت کلام پاک، تلاوت قرآن حکیم. یہ مقصد ہے بعثت نبوی کے 4 مقاصد میں سے، اور آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ پہلا مقصد ہے، اولین مقصد یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات تلاوت کریں، تلاوت کلام پاک. معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، مقصد نبوی؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ کتنی خواتین ہیں جو گھروں میں قرآن کھول کر تلاوت کرتی ہیں؟ کتنے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو قرآن کھول کر تلاوت کرتی ہیں؟ بس صرف تھوڑا سا سوچنا ہوگا. ہے مسلمان ویسے؟ کتنے ہفتے ہو گئے کہ قرآن حکیم کو ہاتھ نہیں لگایا تلاوت کے لیے؟ ہے امتی، ہے مسلمان، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد ایک مسلمان پورا نہیں کر رہا اپنے گھر کے اندر، پڑھا لکھا قابل مسلمان. اور تلاوت کے لیے 2 باتیں واضح عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ کیا خالی تلاوت کرنا بغیر سمجھے، بغیر ترجمے کے، کیا یہ کوئی فائدہ مند ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے. جی ہاں، بغیر ترجمے کے، بغیر مفہوم کے یہ انسان صرف تلاوت کرتا ہے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، صرف تلاوت کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. آج کی نشست میں صرف اس بات کا ذکر ہوگا کہ بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھے تو کیا اس کو ثواب ہوتا ہے؟ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں کیا بتایا دین نے؟ پھر نمبر 2 کہ اس کو قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ الگ بعثت نبوی کا مقصد ہے، اور وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں، ان کو کتاب اللہ سکھائیں. یہ مستقل مقصد ہے، اور تلاوت کلام پاک مستقل مقصد ہے. یہ 2 الگ الگ مقصد ہیں. قطعاً یہ الفاظ زبان پر نہ آنے دیجیے گا، جی یہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ بالکل زبان پہ لفظ نہ آنے میں، یہ طوطے کی طرح رٹتے ہیں، کیا فائدہ؟ نہ سمجھتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ان کو. جی نہیں، تلاوت کلام پاک مستقل مقصد، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا مستقل مقصد، اور اس پر عمل کرنا مستقل مقصد. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب بار بار لفظ تلاوت بولا جائے تو کہیں یہ نہ ذہن میں آئے مولانا آپ نے پوری بات میں یہ کہا ہی نہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے بات پہلے طے ہو گئی کہ وہ مستقل مقصد، اور وہ آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ مستقل مقصد. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے جو فضائل بتائے،
اور وہ مشہور حدیث جو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قرآن حکیم کا ایک حرف تلاوت کرے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. لفظ نہیں، ایک حرف تلاوت کرے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور مثال کیا دی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے، الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 3 حرف پڑھنے کی وجہ سے، الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، ان تینوں حروف کو صرف زبان سے نکالنے پر اس بندے کو 30 نیکیاں ملتی. اور کیا عجیب بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے، جن حروف کے بولنے پر ثواب دینے کی مثال عطا فرمائی ہے اس کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے. الف لام میم کا ترجمہ ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ حروف مقطعات ہیں، کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ معلوم نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا. معلوم ہوا مثال ہی ایسی دیے کہ نہ بھی ترجمہ آتا ہو، نہ مطلب پتا ہو، نہ سمجھ میں آتا ہو، پھر بھی ثواب ملے گا. پڑھیے تو صحیح. تلاوت ایک مستقل مقصد بعثت نبوی کا. اور عام ترین بات بہت دفعہ آپ حضرات کو دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے، خاص طور پر جہاں محافل میں بیٹھ کر لوگ اجتماعی طور پر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ ذرا غور کیجئے گا. بہت تکلیف دہ بات کہ وہ قرآن حکیم کا یوں کر کے پارا کھلا ہوتا ہے اور وہاں اگر 100 بندہ بیٹھا ہے نا تو زیادہ سے زیادہ 5-6 بندوں کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے، باقی کسی کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوں گے، اور وہ پارا اس طرح پڑھ رہے ہوں گے جیسے اخبار پڑھتے. میرے محترم حضرات، کسی کے نزدیک یہ تلاوت نہیں ہے، کسی کے نزدیک یہ تلاوت نہیں ہے، یہ اخبار نہیں ہے جسے آپ نے اخبار پڑھا ہے. بہت نازک بات عرض کر رہا ہوں. یہ آپ نے مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید کھولا اور بغیر ہونٹ کے پڑھا، بغیر ہونٹ ہلائے، یوں کر کے بس دیکھ رہے ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں. پڑھ لیا جی، آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا، نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ بھی سمجھ لیا، بالکل ٹھیک، آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، تلاوت نہیں ہوئی. تلاوت نہیں ہوئی. تلاوت کے لیے کم از کم مقدار ہے ہونٹوں کا ہلانا، اور افضل مقدار کیا ہے کہ کم از کم اتنی آواز نکالنا کہ خود کو سنائی دے. اس لیے نماز کے اندر بھی جو حضرات، جو خواتین کو بھی گھر میں بہت سمجھانا چاہیے تھی، بچوں کو بہت سمجھانا چاہیے. بہت دفعہ خواتین کو جب گھروں میں محرم خواتین کے سامنے بات رکھی تو بہت عجیب لگا، اس لیے کہ وہ خاتون بس اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتی ہیں اور بالکل ہونٹ نہیں ہلتے پوری نماز میں. جی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی، بغیر ہونٹ ہلائے نماز نہیں ہوتی. قراءت قرآن یہ نماز کے اندر فرض ہے، اور ہونٹ ہلائے بغیر قراءت نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا بہت معمولی سی بات لگتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی، یہ قراءت ہوئی نہیں. نماز کے 6 فرض ہیں، نماز کے 6 فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قراءت، نمبر 3 قیام، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 آخری قعدے میں بیٹھنا. یہ 6 فرض ہیں نماز کے اندر. ان میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی. اس لیے بہت احتیاط کر کے پابندی کے ساتھ کم از کم ہونٹ ہلے. سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہونٹ ہلے، سورت پڑھ رہے ہیں ہونٹ ہلے. اور اتنا قرآن مجید ہر انسان کو یاد کرنا زبانی طور پر فرض ہے،
جتنا قرآن حکیم نماز میں پڑھنا فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. ہر مسلمان کے لیے، نوجوان بچہ، نوجوان بچی، گھر والے، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اتنا قرآن مجید زبانی یاد کریں کہ جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے. کہ 2 صورتیں یاد کر لیں، 4 صورتیں یاد کر لیں چھوٹی، اور وہی پڑھتے رہے ہر نماز میں، فرض ادا ہو جائے. اور رہا کہ حفظ کرانا پورے قرآن مجید کا کسی بچے کو، یہ سنت ہے. سنت، اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں سے کسی کو قرآن مجید حفظ نہ کروائے تو اسے گناہ نہیں ہوگا. اپنے بچے میں سے کسی کو قرآن مجید حفظ نہیں کروایا، اسے گناہ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. قرآن مجید حفظ کرنا سنت، حفظ کروانا سنت. لیکن حفظ کرنے کے بعد اگر بھول جائے تو یہ گناہ کبیرہ. میں نے اس لیے بہت سنبھل کر یہ بات کہی. حفظ کرنا سنت، نہ کرائیں کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کرا لیا بچے کو حفظ، اب بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے یاد رکھنا فرض واجب کے درجے میں ہے. واجب کو اگر چھوڑیں تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید کو بھلانا گناہ کبیرہ ہے. بس بچوں کو شوق میں آ کر حافظ بنا لیا اور اس کے بعد گھر کے اندر ماحول فراہم نہیں کیا. ماں باپ کو سمجھنا ہے بہت اچھی طرح کہ حفظ کرانے کے بعد ان کو یاد رکھوانا، ان کی باقاعدہ منزل روزانہ سننا، چاہے کوئی مقرر کر دیا جائے. کب تک؟ ساری زندگی. وہ بچہ خود قرآن مجید پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے روزانہ، پاؤ پڑھ لے، آدھا پارا پڑھ لے، لیکن اس کو یاد رکھنا واجب ہے. آج کل حفظ کراتے ہیں، اس کے بعد اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، پھر میٹرک، پھر ایف ایس سی، پھر ایف اے، پھر پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم کہاں، کوئی پتہ نہیں. جی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے اس بچے کو. اب جی اور پڑھائیوں کے ساتھ پھر قرآن مجید کو کیسے یاد رکھا جائے؟ بہت آسان، بہت آسان. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید، مولانا یہ تو واقعی کئی ہفتے ہو گئے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا. پریشان، ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. بہت سے حضرات کو الحمدللہ جب ان کے منہ سے یہ جملہ سنا، قطعاً ان کو برا بھلا نہیں کہا. یہ بھی مصیبت ہے. تھوڑی سی بات سنی بس جناب اگلے پہ فتوے لگائے، وہ اگلا وہ وہاں سے بھی جائے گا. شکر کرو کہ اس نے بات تو کھول دی ہے کہ جی میں نہیں پڑھتا قرآن مجید، نہیں پڑھ سکتا، 2 ہفتے مہینہ گزر جاتا ہے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتا، ٹائم ہی نہیں ملتا. ان سے کہا بہت اچھا، نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت. مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں؟ جی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا بس آپ مسجد میں جب جایا کریں نا تو کبھی نماز سے پہلے 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ ہوں تو وہی مسجد میں قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، بس اس کو کھول کے پڑھ لیا، جب نماز کھڑی ہوگی تو رکھ دیا. سنتیں پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھے، 5 منٹ ہے نا آپ کے پاس، تو آپ 5 منٹ قرآن مجید لے لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں. جس صاحب کو یہ نسخہ بتایا، جس صاحب کو یہ طریقہ بتایا، ٹھیک 2-3 مہینے کے بعد وہ صاحب آ کر کہنے لگے کہ الحمدللہ میں اب ہر مہینے 1 قرآن مجید مکمل کرتا ہوں. اس لیے کہ عام بندہ بھی قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے دن میں 5 منٹ 10 منٹ، تو عام بندہ 20-25 منٹ میں، بہت ہی آہستہ پڑھنے والا ہو تو 30 منٹ میں بہرحال وہ 1 پارہ مکمل کر دیتا ہے. اب جب ایک ذوق پیدا ہو گیا قرآن مجید کی تلاوت کا، تو ایسی صورت میں وہ انسان پھر کہتا ہے یہ تو بڑا آسان ہے، روزانہ 1 پارہ پڑھ لینا، تھوڑا کر کے پڑھ لیا. نہیں اتنا وقت لگا سکتے تو کیا کوئی بندہ 10 منٹ بھی دیکھ کر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ 5 منٹ پڑھ لے، 10 منٹ پڑھ لے، 1 قرآن مجید رکھ لے اپنے پاس.
اور اس کے لیے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی قرآن مجید کھول کر اس مصحف کو، ان مقدس اوراق کو دیکھ لیجیے بجائے موبائل میں دیکھنے کے. اب کیونکہ ہر چیز موبائل میں آ گئی. وہ ایک بچہ تھا، اسے پوچھا آپ کوئی گیم بھی کھیلتے ہو بیٹا؟ جی میں فٹ بال کھیلتا ہوں. اب اس کے جسم کو غور سے دیکھا تو وہ فٹ بال کھیلنے والا جسم تو نہیں لگ رہا تھا. پوچھا بیٹا کہاں کھیلتے ہو؟ جی میں نیٹ پہ کھیلتا ہوں، موبائل پہ فٹ بال کھیلتا ہوں. اب موبائل پہ فٹ بال کھیلنے سے صحت ٹھیک ہو جائے گی نا؟ بہت سیدھی سی بات ہے. اب قرآن مجید بھی وہ موبائل پر، وہ مصحف کو ہاتھ لگانا، وہ پاک رہنا، پاکیزہ ماحول، آداب کا خیال رکھنا. عام طور پر معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ بندہ زبانی پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، دیکھ کر پڑھے تو کم ملتا ہے. یہ عام لوگوں کی سوچ ہے کہ جی حفظ کر کے پڑھیں، زبانی پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، دیکھ کر پڑھیں تو کم ثواب ملتا ہے. یہ عام لوگوں کی سوچ ہے. اور میں حدیث سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زبانی قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو 1000 درجے کا ثواب ہوتا ہے. جو بندہ زبانی قرآن مجید پڑھتا ہے بغیر دیکھے اس کو 1000 درجے کا ثواب ملتا ہے. اور جو بندہ دیکھ کر قرآن مجید میں تلاوت کرتا ہے اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 2000 تک پہنچ جاتا ہے. بہت عجیب سی بات ہے. میں نے حدیث سنا دی ابھی. میں نے کہا عام لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ جی زبانی پڑھا جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھا جائے تو کم. بولے میں زبانی پڑھتا ہوں. جی زبانی پڑھتے بہت اچھا، پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیے، بہت اچھا. لیکن کچھ وقت بیٹھ کر قرآن مجید سامنے کھول کر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے بچوں کو بھی عادی بنائیے. سب سے پہلے تو خود عادی بننا ہوگا جناب، خود مانوس کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو گھروں کے اندر کہ ہم خود قرآن مجید کھول کر تلاوت کرتے ہوں، دیکھ کر تلاوت کرتے ہوں. بچے دیکھ رہے ہوں، بچیاں دیکھ رہی ہوں، باپ کیا کر رہا ہے، ماں کو دیکھ رہی ہوں بچے اور بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں. مانوس تو کیا یقین جانیں گے کہ آج ہماری نئی نسل قرآن پاک کی تلاوت سے مانوس نہیں ہے؟ نہیں معلوم اس کو یہ کیا ہوتا ہے. ممکن ہے اس کے ذہن میں صرف یہی ہو کہ مر جائے تو اس وقت وہ پارے کھول کے پڑھتے ہیں. ممکن ہے اتنا ہو ذہن میں اس کے. اس سے زیادہ ہماری نئی نسلوں کے ذہن میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جن گھروں میں تربیت ہوتی ہے سوائے وہ گھر. باقی گھروں کے اندر ہماری نئی نسل قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنے سے مانوس نہیں ہے. یہ انسان مانوس نہیں، یہ ماں مانوس نہیں ہے قرآن حکیم کی تلاوت سے. اس پر محنت نہیں ہوئی. ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ وہ مولانا آپ دیکھیں اتنی مصروفیات ہیں، صبح سے لے کے شام تک انسان آج کل مشین بنا ہوا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس وقت ساؤتھ افریقہ کا اگر حال سناؤں، ساؤتھ افریقہ کا اس وقت ساؤتھ افریقہ میں، اور یہاں وہ حضرات موجود ہیں جو وہاں طویل وقت وہاں گزار کر آئے ہیں، وہاں کے ایک ایک حال سے واقف ہیں، اس لیے وہ تصدیق کریں گے یہاں موجود وہ صاحبان جو میں بات عرض کرنے لگا کہ اس معاشرے کے بچے ان کو 22-23 سال ہو گئے اس پر محنت کرتے ہوئے جو میں بات کر رہا ہوں، کہ اس معاشرے کے بچے ساؤتھ افریقہ کے، وہاں مسلمان بہت کم مقدار میں لیکن بہت بڑی تعداد ہے، پھر بھی ہر مسلمان بچے کو انہوں نے اس بات کا پابند کر دیا ہے معاشرے کے اندر کہ جی جہاں مرضی پڑھو، جس سکول میں مرضی جاؤ، جس مرضی ادارے میں پڑھو، لیکن شام کو 1.5 گھنٹہ آپ نے مسجد میں مکتب میں دینا. اس کا نام انہوں نے مکتب رکھا ہوا.
کہ آپ یقین فرمائیں گے، میں نے عرض کیا کہ یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں ہو کر آئے ہیں، وہاں کے معاشرے میں رہ کر آئے ہیں، وہ تصدیق کریں گے اس بات کی کہ ان کا دعویٰ ہے، اس وقت ساؤتھ افریقہ کے جو مکتب کے ذمہ داران ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 100% مسلمانوں کے بچوں کو لے لیا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم ملک میں کیا جا سکتا ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہاں، ہماری کمزوری، ہم علماء کی کمزوری، ہم مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی کمزوری۔ ان غیر مسلم ملک کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت 100% بچوں کو لے لیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ہر درجے کے لیے ایک کتاب تجویز کی ہے، تربیت نصاب کے نام سے، 1 سال کے لیے 1.5 گھنٹہ روزانہ بس، اور سارے بچے لگاتار آتے، پابندی کے ساتھ آتے، ایک کتاب 1 سال کے لیے، اور اس میں 6 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید دیکھ کر ناظرہ پڑھنا تجوید کے ساتھ۔ وہاں ساؤتھ افریقہ کے اس علاقے میں، بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں، غیر مسلم معاشرہ، جب بچہ صرف قاعدہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی تجوید 100% صحیح ہو چکی ہوتی ہے، صرف قاعدہ، قرآن مجید نہیں ابھی میں نے بات کی، ناظرہ قاعدہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی 100% تجوید ٹھیک ہو چکی ہے، سورہ فاتحہ بھی آپ کو سنائے گا تو 100% درست سنائے گا، کوئی تجوید کی غلطی اس میں نہیں ہوگی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے معاشرے کے 100% بچوں کو لے لیا، اور ابھی حال ہی میں اسی مکتب سے پڑھتے ہوئے بچہ اوپر گیا ہے اور وہ وزیر تعلیم بنا، وہ مسلمان وزیر تعلیم بنا، اور وہ اسلامی احکام سے مکمل واقف ہے، اور انہوں نے یہ 11 سالہ نصاب بنایا ہے، 11 سالہ نصاب، یہ 11 سال ایک بچہ جو ہے جہاں مرضی پڑھتا رہے، جو سی مرضی کلاس میں پڑھے، آئے تو صحیح مسجد میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ اپنا ریڈیو انہوں نے بنایا ہوا ہے، چھوٹا سا ریڈیو، ایک چھوٹے سے کمرے میں بس، ریڈیو اسلام، اور وہ پورا دن مقررہ اوقات کے اندر دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ سکھاتے ہیں، قرآن مجید کے احکام سکھاتے ہیں، نماز کے اوقات میں اذان ہوتی ہے، وہاں گھر کے اندر وہ ریڈیو تھوڑا سا کھولتے ہیں، ریڈیو اسلام اور اذان سن لیتے ہیں، دور دور مسجدیں، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو ایک ہی خطبہ سارے ریڈیو اسٹیشن نشر کرتے ہیں اس میں، ریڈیو اسلام کے اندر، ہر ایک بچہ بچی وہ سنتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج ہم اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائیں گے، یہی اوپر جا کر انشاءاللہ العزیز پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں قرآن تو کیا ملے گا؟ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ ایسے حضرات کو کوئی برا بھلا نہ کہے، بالکل، بس ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیجئے کہ بھئی آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں، آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں، تھوڑی سی روزانہ، تھوڑی سی، میں نے عرض کیا 5 منٹ ہی کر لیا کریں، بس یہی کہہ دیجئے ان کو، جو صاحب یہ کہے نا قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ان کو کہ 5 منٹ دیکھ کر قرآن پڑھ لیا کریں۔ کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، کہ ان دلوں کو بھی اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے زنگ کو صاف کریں، کیسے چمکائیں دل کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ یہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا، پھر اس کے منہ سے نکلنا یہ بند ہو جائے گا کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ اس لیے کہ جو سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یہ ان کے دل کا زنگ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، یہ ان کے دل کا زنگ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یہ دین اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے کیا ملتا ہے، یہ زنگ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے زنگ دور کرنے کا، تلاوت قرآن۔ میں نے عرض کیا کیا ملے گا قرآن پڑھنے سے؟ دل کا زنگ دور ہوگا، دل چمکے گا، دل صاف ہوگا، اور پھر جو کوئی بندہ
اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید صرف ناظرہ دیکھ کر پڑھوائے گا، دیکھ کر سکھائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو کوئی بندہ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو قرآن مجید ناظرہ پڑھائے گا، اس باپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم اگر اب ذمہ داری کو پورا کریں، اس ذمہ داری کو، تلاوت قرآن پاک، کیا ملے گا؟ جی بچے کو پڑھا رہے ہیں، گناہ آپ کے ساتھ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنائی. اور پھر اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کروائے گا، زبانی یاد کروائے گا، تو قیامت کے دن، اور پھر وہ بچہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا رہا، تو قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن مجید پڑھتا جا. وہ ایک آیت پڑھے گا تو اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، باپ کا، تو اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور ساری آیات پڑھے گا، ہر آیت پر اس کا درجہ بلند ہوگا. والد کا، بچے کو کیا کچھ ملے گا وہاں؟ بچے کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں آج اپنے معاشرے کے اندر کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت ہو، رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ رہیں. ہر بندہ چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بھی یہی بتایا، فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ. حفتہم الملائکہ، اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اس گھر کو. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ سکون نازل کرتا ہے. کیا کریں، کیا ہوگا جب ہم گھروں میں تلاوت کریں گے؟ ہوتا تھا ایک وقت کے بوڑھے بوڑھے لوگ گھر میں ہوتے تھے اور گھر کے کسی کونے سے تلاوت کی آواز آتی تھی، بچے سوئے بھی ہوتے تھے تب بھی ان کے کان میں کچھ پڑتا تھا، اس کا اثر ہوتا تھا. قرآن حکیم سننے کا بھی اثر ہے، سننے کا بھی اثر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب قرآن جن پر قرآن نازل ہوا، وہ خود دوسرے سے قرآن سنتے تھے، پڑھتے تو تھے، تلاوت تو کرتے تھے، سنتے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کرو، میں نے سننا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیرت زدہ رہ گئے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن حکیم نازل ہوا ہے، میں کیا سناؤں؟ فرمایا نہیں سناؤ. انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، سورہ نساء کی تلاوت کر دی. اور جب سورہ نساء کی تلاوت میں آتے 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 اس آیت پہ پہنچے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان امتیوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پڑھتے ہوئے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے اندر قرآن حکیم کی تاثیر ہوتی ہے، سن کر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت گھروں کے اندر پابندی سے کیجیے، 5 منٹ کر لیں لیکن پابندی سے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو کہ پابندی سے کیا جائے اگرچہ کم ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، پابندی سے ہو. ایک ہی قرآن مجید رکھیے، نشان لگائیے، جہاں چھوڑ دیا وہاں آگے، وقت ہو گیا چلے کوئی بات نہیں، روکیے وہاں آگے کام، لیکن پابندی کے ساتھ. اور خاص طور پر الحمدللہ یہاں اس جامع مسجد میں بھی منتظمین نے بچوں اور بچیوں کے لیے ناظرہ اور حفظ کا انتظام الحمدللہ یہاں کیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح حفظ کے لیے تو یہاں 8 سے لے کے اور شام تک حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں، بچوں کے لیے الگ ہے، بچیوں کے لیے الگ ہے. پھر الحمدللہ ایئر کنڈیشن کلاسیں یہاں بنائی ہوئی ہیں، انتظامیہ نے بچوں اور بچیوں کے لیے ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ایئر کنڈیشن کلاس روم بنائے ہوئے ہیں یہاں مسجد میں. اور پھر بچے پڑھانے کے لیے معلم قاری یوسف صاحب مقرر ہے ماشاءاللہ، اور دوسرے اساتذہ ہیں. اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے الگ سے معلمہ بہت بہترین قاریہ، اس کا انتظام کیا ہوا ہے. اور حیرت اس بات پر ہے کہ سارے عمل کا بچوں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جاتا. اب ذمہ داری کو پورا کرنا کس کا کام ہے؟ ذمہ داری کو پورا کرنا کس کا کام ہے؟ کم از کم اس علاقے کے لوگ، کم از کم ای بلاک کے لوگ، کم از کم ایک بندہ بھی ایسا نہ رہے
کہ جس کے گھر میں سے جس طرح ہم پابندی کے ساتھ بچوں اور بچیوں کو اسکول میں الگ پڑھتے ہیں، ٹیوشن کے لیے الگ لے کر جاتے ہیں، باقاعدہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ ذہن میں ہے نا، اس کا فائدہ ذہن میں ہے۔ اور جب تلاوت قرآن حکیم کا فائدہ ذہن میں آئے گا، آج آپ بچے اور بچیوں کو ناظرہ، صرف ناظرہ قرآن مجید پڑھنا سکھا دیں گے، یہ ان نئی نسل پر آپ کا احسان ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، اس ماں باپ کا احسان ہوگا، ان ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، بالکل اسی ماحول کی طرح۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ جو گھروں کے اندر قاری حضرات لگواتے ہیں، اس کا ایک عجیب و غریب مسائل ہے، ماحول نہیں بنتا، تعلیم کا ماحول نہیں بنتا، ناظرہ پڑھنے کا بھی ماحول نہیں بنتا، کبھی بچہ پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا، پھر قاری صاحب کو بھی جو بلایا وہ بھی کیا صورت۔ لیکن جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت یہاں جامع مسجد میں میسر کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے صاف ستھرا ماحول بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، اور ان کو شام کا وقت میں ناظرہ کر رکھا ہے کہ سکول میں جہاں کہ سکول میں پڑھتے ہوں شام کا وقت ناظرے کے لیے، یہاں کے مؤذن صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، ان سے رابطہ قائم کیجیے، اور بچوں کو خود چھوڑنا لے جانا، ان ذمہ داریوں کو میں نے بتایا کہ یہ تلاوت قرآن حکیم ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نئی نسل کے لیے یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خود ہمیں بھی اور خواتین کو بھی گھروں میں تلاوت قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا